مسلمان تو وہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اخلاق کی بات آتی ہے تو واقعہ یاد آ جاتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوتے ہیں، سسر ہوتے ہیں، اور آپ کے صدیق آپ کے دوست ہوتے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ازواج مطہرات میں سے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے یہاں پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں میری بیٹی تجھے بتا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو کیا ہے۔ شوہر یعنی آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر تشریف لاتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر آتے ہوں گے، اس مریض کی عیادت کرنے کے لیے آتے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور جانے کے بعد اس مریض کے پاس پہنچے، جانے کے بعد اس سے کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اس کو کچھ کھلا دیتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کے پاس تھا وہ لانے کی کوشش کی، اس نے فوراً ایک دراز اتنی زور مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ جب یہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کب ہو گئے لیکن آپ کو کیسے تکلیف ہو گئی آرام سے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کہیں اس سے پہلے جو کھلا کر جاتا تھا اسی مثال پیش نہیں کر سکتے، اور جو میں ڈالا اور منہ سے نکل کر کے پھر ڈالا تھا۔ جو حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے وہ مثال پیش کی ہے، وہ یہودی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے نکل کر کے دلایا ہے، اس وقت سبق دیا ہے، اور یہ سبق دینے والے کی شان میں آج وصیت کی جاتی ہے، ان کو گالی دی ہے، ہم چیتاونی دیتے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ یا تو ان کو اریسٹ کیا جائے، ان کو سزا دی جائے، ان کو پھانسی دی جائے، ورنہ تو ہم اپنے طریقے سے بھی پھر جو ہے تو سزا دینے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، اور میں آپ سے بس آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، پرامن اور سکون کے ساتھ ہم اس کو سنیں گے، اور سن کر کے جو یہاں سے درس دیا جائے گا، سبق دیا جائے گا، انشاءاللہ اس پر ہم سب عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ نعیم بھائی اگر میری آواز سن رہے ہو تو نعیم بھائی آپ اسٹیج پر آ جائیں۔ ایک مہاراشٹر میں ملون ہے، سونو بھائی آپ سے گزارش ہے کہ سونو صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ مفتی طاہر صاحب، توقیر بھائی، توفیق بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ فاروق بھائی آپ سب سے، اور نعیم بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ایک نعت کے دو اشعار۔ ارے وہ نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے وہ نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ دربار محبت محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یا ہاتھ تو خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ مہاراشٹر میں ایک ملون ہے رام گری، اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اور یہ سلسلہ رام گری پر ختم نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایک سازش کے تحت حضور کی شان میں مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنے گھر کو توڑنا برداشت کر سکتا ہے، مسلمان اپنے بچوں کی شہادتیں برداشت کر سکتا ہے، مگر حضور پر کوئی گستاخی کرے یہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ ہمارے بیچ میں حضرت مولانا افتخار صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ حضرت مولانا
میں خورشید بھائی سے گزارش کروں گا کہ مختصر وقت میں بہت سے اکابرین ہمارے بیچ میں ہیں، انہیں ابھی آپ کے سامنے آنا ہے، بہت مختصر وقت میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنی بات کو ختم کریں. خورشید بھائی جو بھی لوگ گیٹ پر کھڑے ہیں وہ گیٹ سے اندر آ جائیں، گیٹ میں ٹہلے نا. سبھی لوگوں سے معجزانہ درخواست ہے، جو لوگ گیٹ پر کھڑے ہیں وہ گیٹ سے اندر آ جائیں، پیچھے بہت جگہ ہے. سبھی لوگوں سے معجزانہ درخواست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنا فی اللہ، فنا فی اللہ. ایک شعر سن لیجئے بھائی. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا یہ چینل دکھائیں گے، تھوڑا سا انہیں جینا راستہ نہیں آتا. آنے جانے کا راستہ چھوڑ دو پترکاروں کے لیے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یہ سارے کا سارا جو مجمع اس وقت اکٹھا ہے، سمجھ لے کہ یہی جو محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا رشتہ ہے، یہی جنت کی کنجی ہے. اگر یہ کنجی حاصل کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو. اور یہ جو ہولڈ بیک کرنے والے ہیں، روکنے والے ہیں، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، نبی کی شان کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہیں، ان کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، وہ جہنم ہے. جنت ان کو نصیب نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں، جس نے بھی یہ بات کی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کی ہے، میری ماں عائشہ صدیقہ کی شان کے اندر انگلی اٹھائی ہے، وہ مہاراشٹر میں جہاں بھی ہے وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا. یہ فیصلہ ہے میرے اللہ کا. اور اس کے ساتھ میں ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ دیکھ لو بھائی. دیکھ سکتے ہیں تصویریں کافی بھاری سنکھیا میں یہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اس آدمی نے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کے خلاف یہاں پر قانون کے دباؤ سے رپورٹ کرانی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات کہ یہ بار بار ہو رہا ہے کہ شان رسول میں گستاخی ہو رہی ہے، قرآن کریم کو پیروں سے کچلا جا رہا ہے. اس کے خلاف ایک قانون بننا چاہیے. اس قانون کے لیے ہمیں پارلیمنٹ میں اپنی آواز اٹھانی پڑے گی، اور اس آواز کو اٹھانے کے لیے ہم لوگوں نے، ہمارے جو مسلم سیوا سنگٹھن ہے، جمعیت علماء ہند ہے، آئمہ مساجد ہے، انہوں نے طے کیا ہے کہ اس بات کو انشاءاللہ ہم دہلی میں جا کر کے باقاعدہ طور سے اس آواز کو اٹھائیں گے. اس کے اندر ہم آپ لوگوں نے سب کو ساتھ دینا ہے. یہ یہاں سے شروعات کر کے ہم نے دہلی کے ایوانوں کو جھنجھوڑ دینا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم، اسلام کے خلاف جو بھی آواز اٹھے گی اس کے خلاف قانون بننے کی ضرورت ہے، سخت سے سخت قانون بننے کی ضرورت ہے. اس ڈائریکشن کے ساتھ انشاءاللہ یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے. اور میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کے لیے سارے کے سارے اسی ڈائریکشن پہ کام کریں، تاکہ آنے والے وقت میں ہماری اس جمہوریت کے اندر، اس ہندوستان کے اندر ایسا بلاسفیمی کا قانون بنے کہ کسی کی جرات ہی نہ ہو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ خورشید بھائی نے آپ کو طریقہ کار بتایا، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے. ہمارے بیچ میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب حضرت اشرف قادری صاحب بھی موجود ہیں.
میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اور اظہار